میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے صدقہ، کون قدموں پہ چڑھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیری سرکار میں لاتا رضا خوشی، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے غلام حسین اتاری صاحب، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ذی قدر ناظرین و حاضرین، آپ نے سماعت کیا کہ ہماری آج کی اس بہار رمضان نشریات کا موضوع اور عنوان ہے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رب سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام رب سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بولو۔ ذی قدر ناظرین و حاضرین، اسلوب قرآن پر غور کیجئے، اس مبارک آیت کا اسلوب کیا ہے۔ رب نے پہلے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا ذکر کیا، اللہ پر رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا مومنوں کو کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرو، توقیر کرو، پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر رب کی صبح و شام پاکی بولو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بعد اور عمل سے پہلے، رب سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے پہلے، رب سبحانہ و تعالیٰ کی تحمید و تمجید سے پہلے، مومن اور مسلم کا دل محبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے لبریز اور سرشار ہو، رب پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، لیکن دل میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہ ہو، توقیر نہ ہو، تو اب رب کی اگر تحمید کی جائے، تمجید کی جائے، رب کی پاکی بیان کی جائے، رب کو یہ منظور نہیں۔ رب کو اپنی پاکی، اپنی بڑائی، اپنی تسبیح، اپنی تحلیل و تحمید اس وقت پسند ہے اور وہ رب کے دربار میں اس وقت مقبول ہے جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ یوں ہی امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار جہاں پر انسان تو انسان جو معصوم فرشتے ہیں، اور معصوم فرشتے بھی نہیں بلکہ
فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جناب جبریل امین علیہ السلام بھی بغیر اجازت آنا پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور بغیر اجازت نہیں آتے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہیں ڈالتے، تو اس دربار کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ گزشتہ روز مدینہ طیبہ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روضے پر جو ہماری سیاسی پارٹیاں اور تنظیمیں ہیں ان کے مابین کچھ معاملہ ہوا، اور انہوں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ آپ سیاسی طور پر کسی لیڈر کو پسند کرتے ہوں، کسی جماعت کو پسند کرتے ہوں، یہ ایک الگ بات ہے، آپ کی اپنی سوچ، آپ کا اپنا نظریہ ہے، لیکن بات جہاں اسلام کی آئے، شریعت کی آئے، وہاں پر آپ کا کوئی لیڈر، آپ کا کوئی سیاسی بندہ، آپ کا کوئی بھی دنیا دار محبوب شخصی کیوں نہ ہو، اسے دین پر اور شریعت پر ہرگز ترجیح نہیں دی جائے گی۔ تو جن لوگوں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی آوازوں کو بلند کیا، وہ جان لیں کہ ان کے اعمال اکارت اور ضائع ہو گئے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ کتنے ہی بڑے وہ اپنے آپ کو مومن و مسلم کیوں نہ کہتے ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور اسی کا آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازوں پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، جیسے آپ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کر لیتے ہو، ایسے حضور کے دربار میں اپنی آواز کو ہرگز بلند نہ کرو، ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ ذی قدر حاضرین و ناظرین، غور کیجئے، یہ جو نظام اسلام ہے، نظام اسلام میں جو عبادات ہیں، مثال کے طور پر آپ نماز دیکھ لیجئے، نماز میں آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے فرائض میں، واجبات میں، تو شریعت نے آپ کو طریقہ بتلایا کہ آپ سجدہ سہو کریں، اس کی تلافی، اس کا تدارک ہو جائے گا۔ روزہ آپ نے توڑ دیا یا آزار کی بنا پر آپ نے روزہ نہ رکھا، تو اس روزے کا بھی بدل ہے کہ آپ قضا کریں گے یا آپ پر کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے یا دیگر حج ہے، حج پر آپ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا جو خلاف شریعت تھا تو آپ پر دم لازم آتا ہے۔ الغرض آپ نظام اسلام کو دیکھیں گے، جتنے عبادات شریعت اسلامیہ نے آپ پر مقرر کیں، آپ اگر اس میں غلطی کریں، کوتاہی کریں، اس کا سد باب ممکن کفارے کی صورت میں ہو، قضا کی صورت میں ہو، سجدہ سہو کی صورت میں ہو، دم کی صورت میں ہو وغیرہ۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اپنی آوازوں کو بلند کرنے والے کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کفارہ شریعت نے نہیں رکھا، کوئی قضا نہیں رکھی، کوئی سجدہ سہو نہیں رکھا، کوئی دم نہیں رکھا؟ عبادت نماز رب کی عبادت، زکوٰۃ بھی رب کی جانب سے مقرر کردہ ایک عبادت، ایک عمل، تو رب کی بندگی کی جا رہی ہے، اس میں غلطی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، اس کا سد باب ممکن ہے، اس کی تلافی، اس کا تدارک ممکن ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ عند اللہ کتنا بلند و بالا۔ رب کی عبادت میں کوتاہی ہو، تدارک، تلافی ممکن، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان کو اپنے زندگی بھر کے اعمال سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ یہ وہ دربار ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا اعلان کیا۔ یہ جناب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحابی رسول تھے، اونچا سنتے تھے، تو یہ زور سے جو لوگ اونچا سنتے ہیں وہ اونچا بولتے بھی ہیں، تو چونکہ یہ اونچا سنتے تھے تو یہ اپنی آواز کو بلند بھی کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ اپنے گھر بیٹھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں جہنمیوں میں سے ہو گیا، میں اہل نار سے ہو گیا۔ رب نے میرے بارے میں وعید اتاری ہے کہ جس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا، اس کی زندگی بھر کے اعمال گئے، اعمال چلے گئے،
نیکیاں پاس نہ ہو تو بندہ اہل نار اور اہل جہنم سے ہوگا۔ اس لیے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گمان کے مطابق یہ فیصلہ کیا اور رونے لگ گئے کہ میں تو تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کو بھیجا اور جناب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ آپ اہل نار سے نہیں، آپ تو میری صحابی ہیں، آپ تو جنتی ہیں، آپ جو اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ اونچا سنتے ہیں۔ یہ طبیعی طور پر تقاضا ہے کہ جب آپ اونچا سنتے ہیں تو آپ اونچا بولتے ہیں۔ آپ کی اونچی آواز سے مقصود میری آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے دیا ہے جو کسی طرح کے عذر میں مبتلا نہیں، خواہ مخواہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اپنی آواز کو بلند کر، یا یہ حضور کی تخصیص اور خاصیت کے حضور نے اپنے صحابی کو اس سے استثناء دیا، یا بعض نے فاروق اعظم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی اور آوازیں بلند ہو گئیں تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو ذی قدر ناظرین و حاضرین، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقدس دربار ہے کہ زمین پر، عرش کے نیچے زمین پر، کائنات میں یہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کی حیثیت، جس کا مقام و مرتبہ عرش سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں چوں چراں کرنے پر، آواز بلند کرنے پر زندگی بھر کے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت پڑھ لیجئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی اور علاقہ سے کچھ لوگ مسجد نبوی میں آئے اور اپنی آوازوں کو بلند کرنے لگے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہیں اور مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے اپنے غلاموں کو بھیجا، خادموں کو بھیجا، انہیں بلایا اور فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو فاروق کی تلوار ہوتی اور تمہاری گردن ہوتی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو، تمہاری اتنی جرت اور مجال، اللہ کے حبیب کے دربار میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو، اگر شہر مدینہ کے ہوتے تو تمہیں میں چھوڑتا نہیں، مار ڈالتا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاملے میں اتنے حساس تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کوئی شخص مسجد نبوی میں میخیں، کیلیں ٹھونک رہا تھا، تو جب ہتھوڑی کیل پر لگتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، تو جب ہتھوڑی کیل پر لگنے لگی اور آواز پیدا ہونے لگی تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ان سے کہو کہ رسول اللہ کو ایذا نہ دو۔ جو رسول اللہ کو ایذا دیتا ہے، قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہ عذابا مہینا، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے اہانت والا عذاب رب نے تیار کیا ہوا ہے۔ تو امہات المؤمنین ہوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں، وہ اس معاملے میں اس قدر حساس کہ ایک معمار ہے، مزدور ہے، کام کرنے آیا ہے، وہ ضرورتاً مسجد نبوی میں کام کر رہا ہے، لیکن امہات المؤمنین ہوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی طرح کا شور کیا جائے، آواز کو بلند کیا جائے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت خلیفہ تھا، خلیفہ منصور، اس سے گفت و شنید ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، اور دوران گفتگو خلیفہ منصور کی آواز بلند ہو گئی، تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آیہ مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اور خلیفہ وقت کو متنبہ کیا اور تنبیہ کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جو آواز کو پست رکھنے کا حکم ہے اس کا تعلق رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات سے ہرگز نہیں، یہ تا قیام قیامت آنے والے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب بھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیں اپنی آوازوں کو پس رکھیں۔ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابروں کا طریقہ اور وتیرہ تو یہ تھا کہ وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سانس لینا بھی حرام سمجھتے تھے، کہ یہ سانس کی آواز بھی نہ چلی جائے اور اس وعید میں داخل نہ ہو جائے۔ اپنے منہوں پر وہ ہاتھ رکھا کرتے تھے اور اپنے منہوں کو ڈھانپا کرتے تھے۔ تو عشق اور محبت تو ہمارے اکابر نے اور ہمارے ائمہ نے ہمیں سکھلائی،
اور آج وہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے افسوس کے ساتھ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ختم نبوت کے اپنے آپ کو محافظ کہلانے والے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں محض اپنے سیاسی انتقام کی خاطر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی توہین کریں، جہاں پر انسان تو انسان، میں نے ذکر کر دیا فرشتے بھی بغیر اجازت حاضر نہیں ہوتے۔ وہ امام نے کہا تھا، یا امام مولانا حسن رضا صاحب نے کہا تھا کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبریل جاتے ہی نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو جن کے گھر میں بغیر اجازت جبریل نہ جائیں، وہاں جبریل وہی لے کر آئیں، اپنی آواز کو پست رکھیں، جو مکلف نہیں، اور آپ مکلف ہو کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو، آپ یقینی طور پر جان لو کہ آپ کے اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اور چیزوں کی تلافی ممکن ہے، تدارک ممکن ہے، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آوازوں کو بلند کرنے کی کوئی تلافی اور تدارک نہیں، اعمال کا ضیاع ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کو تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی حکم قرآنی ہے، میں نے آیت بھی پڑھی، ایمان کے بعد جو چیز مومن اور مسلم پر لازم ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر ہے۔ ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسول ہو، اور دل محبت مصطفیٰ سے سرشار و لبریز نہ ہو، رب کو اپنی تحمید و تمجید بھی پسند نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو آپ کتنے بڑے متقی، پرہیزگار، نمازی اور نہ جانے کیا کیا القاب سے ملقب اور متصف ہو جائیں، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر آپ کے دل میں نہ ہو تو آپ کی یہ عبادت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ رب سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذی قدر ناظرین و حاضرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں میر محمد گولو صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں۔
مدینے گیا تھا مدینے گیا تھا تو دل کی حالت تڑپ جانے والی مدینے گیا تھا تو دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ تیرا ابھی تک آیا نہیں سرکار مدینہ سرکار کا مدینہ مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے میر محمد گولو صاحب جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ہمارے پرانا سکھر کے ایک اور کمسن ثناء موجود ہیں حسنین رضا قادری صاحب, تو ان سے بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے, اور اس کے بعد الوداع الوداع ماہ رمضان سنیں گے, اور اس کے ساتھ ہی ہماری نشریات کا اختتام ہو جائے گا. تو حسنین رضا قادری صاحب سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں.
سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس وہ ذیشان گیا آج لے پناہ آج مدد ان سے آج لے ان پناہ آج مدد ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس وہ ذیشان گیا ساتھ منشر رحمت کا قلم تان گیا نعمتیں بانٹتا قلب عاشق اب الوداع الوداع ماہ رمضان الفت ہجر و فرقت نے